میں میرے بچپن سے ایک پریزنٹر جن کو بڑے غور سے دیکھتا آ رہا ہوں، جو کہ لیجنڈ آف دا لیجنڈس ہیں، جنہوں نے 3 جنریشنز آف جرنلسٹ اسپورٹس جرنلزم میں دیکھی ہے. اینڈ اس ٹائم پہ انہوں نے اسپورٹس پریزنٹیشن اسٹارٹ کی جس ٹائم پہ کہ انڈیا جیسے ملک میں یا پاکستان جیسے ملک میں، ہمارے ساؤتھ ایشین کلچر میں ایک اسپورٹس جرنلسٹ بننا آف اے نان کرکٹر بہت ایک ڈیفیکلٹ اور بڑا ڈانٹنگ آسک تھا. 92 میں ہم نے دیکھا بیک ان مائی اسکول ڈیز، جب سنی بھائی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے تھے اور انہوں نے ورلڈ کپ 92 میں کامنٹری کی تھی. اینڈ دین he was requested, he was invited in Pakistan and he was given a lot of love and affection. Standing ovations بھی سنی بھائی کو ملی تھی. And I'm an extreme ardent admirer of Sunil Gavaskar. بیسٹ پلیئر آن دا گراؤنڈ اس ٹائم پہ اس مائٹ کو کھیلنا، اور ابھی بھی ایز اسپورٹس کیپیسٹی میں ابھی بھی ریلیونٹ ہے. بعد میں کہہ رہا ہوں ہارشا بگلے کی. ہارشا بگلے سے ہمارے جو پاکستانی جو براڈ کاسٹرز ہیں، جن میں نعمان نیاز ہیں اور راشد بھائی ہیں، یہ دونوں اپنا ایک بڑا فیمس اسپورٹس چینل رن کرتے ہیں، اور اس سے میں بڑا انسپائر ہوتا ہوں. میں ان کو کافی 2-3 سال سے سن رہا ہوں، اور آئی ریئلی لو واٹ ایور دے ٹاک. They did a huge favor to the entire audience in Pakistan actually by inviting ہارشا بگلے. ہارشا بھائی نے جو اس پہ باتیں کی ہیں اس انٹرویو میں، وہ تو ان کی امانت ہے، لیکن مجھے ان کا ایک ورڈ بڑا اچھا لگا. ایک کویشچن انہوں نے کیا، اور وہ کویشچن انہوں نے یہ کیا کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک ٹیم کا جو کلچر ہوتا ہے نا، یہ کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ اس کی 18 to 25 ایئرس کی جو ایج کی جو بینڈ کے جو لڑکے ہوتے ہیں نا، وہ ڈیفائن کرتے ہیں. اگر وہ ایگریسو ہیں تو ٹیم ایگریسو ہوتی ہے، اگر وہ ڈیفینسو ہیں تو ٹیم ڈیفینسو ہوتی ہے، اگر وہ آؤٹ آف فوکس ہیں تو ٹیم آؤٹ آف فوکس نظر آتی ہے، اور اگر وہ مس گائیڈڈ ہیں تو پوری ٹیم میں اس کا افیکٹ آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک ورڈ ہوتا ہے جو کہ اس کو کہتے ہیں بیڈ ایئر. اگر تو آپ کے معاشرے میں کوئی بیڈ ایئر چل رہی ہے تو اس کا افیکٹ ینگسٹرس پہ آتا ہے، اور وہی افیکٹ آپ کی ہر پارٹ آف دا سوسائٹی میں چلا جاتا ہے. وہ اسپورٹس کی کسی بھی برانچ میں چلا جاتا ہے، وہ کرکٹ ہو، ٹینس ہو، ہاکی ہو. اینڈ سنس وی آل ٹرائی آن ون اسپورٹ دیٹ از کرکٹ، تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے آؤٹ سائڈ سے بیٹھ کے کہ آپ کے اسپورٹس میں آپ کا ایک بیڈ ایئر آ گیا ہے. سو بیڈ ایئر کو جو ہے نا، ایز پر ہارشا مین واٹ اے گائے، کیا سائنٹیفک بات کی اس بندے نے. یہ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ. ہارشا سیڈ کہ یو نیڈ ٹو لک انٹو دا فیکٹرز افیکٹنگ دس. انہوں نے اس چیز کو ایٹریبیوٹ کیا کہ پاکستان انڈیا میں IPL کھیلنا لڑکے چاہتے ہیں، PSL کھیلنا چاہتے ہیں، ٹیسٹ میچ کوئی نہیں کھیلنا چاہتا. تو یہاں پر ایز پر ہارشا one test match is more than 100 T28 matches, because 5 days when you spend on the ground and to go through different situations. So وہ کہتے ہیں ٹیسٹ میچ، then the one days and then T20s. And this T20, the trend of T20 is, as you say, in a 90 minutes match on a football pitch, 2 سے 5-7 منٹ کسی بھی ٹیم کے اچھے لگ جائیں وہ ٹیم اگلی کو ہرا دیتی ہے. تو کرکٹ میں بھی یہ چکر ہے. اینڈ جو ورڈ نے کہا نا بیڈ بریتھ، بیڈ ایئر، وہ بیڈ ایئر بریتھ نہیں، بیڈ ایئر. وہ بیڈ ایئر کا ورڈ جو ہے نا، اگر آپ اس کی کانوٹیشن دیکھیں گے نا، کس کانوٹیشن میں انہوں نے بولا ہے، تو وہ ہمارے کلچر کے ساتھ ہماری جو پریولنٹ جو ہماری جو سوسائٹی ہے اسے بڑا دیکھا جاتا ہے. اور ایک اور بات ہی سیڈ وچ شوڈ اف یو سی اٹ تھرو دس چینل اور تھرو اینی ادر چینل، اس میں ایک اچھا ورڈ آگے بچانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جو ہے بیڈ ایئر آ گئی ہے، اور بیڈ ایئر کے اندر ہوتا کیا ہے کہ یسٹر ایئرس میں پاکستان ٹیم جو ہے ڈیفیکلٹ سچویشن سے نکل آیا کرتی تھی، اور اب جو ہے نا پاکستان ٹیم ایزی سچویشن کو ڈیفیکلٹ بناتی ہے اور اس میں سے اسٹک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یو ناٹ کلیئر فرام دا مائنڈ، اور آپ کمپلیسنسی کا شکار ہیں. اینڈ یو آر آلویز لوکنگ ایٹ دا شارٹ کٹس. اینڈ ایوری ون نوز انڈین کرکٹ جو ہے، راہل ڈراوڈ نے ایز دس واٹ ہی ٹولڈ 4 years انڈیا اے کو کوچ کیا. اب جو انڈیا کے کرنٹ نیشنل ٹیم کے پلیئرز ہیں ان کے لیے جو جیم ہے، یعنی راہل ڈراوڈ از لائک اے ڈیمی گاڈ. اور راہل ڈراوڈ جیسے بندے کے بارے میں نے کہا کہ اگر وہ سارا رنجی ٹرافی کھلانا لازمی ہوتا ہے، اگر پلیئر نیشنل ڈیوٹی پہ نہیں ہے تو رنجی ٹرافی کے میچز کھیلے گا. پاکستان میں کرنٹ ٹیم میں سے کتنے لوگوں نے کھیلا ہے یہ آپ سب لوگ دیکھ لیں، اور آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ پاکستان کی پلائٹ اپنی ان دا اسپورٹ جو ہے، پہلے ہماری ہاکی گئی، پھر ہماری اسکواش گئی، اور ہماری کرکٹ کی باری آ رہی ہے. اللہ کرے ہمارے جو چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب اس چیز کا اسٹاک لیں اور اپنی جو ٹیم ہے PCB کی اس میں ریسٹرکچرنگ کریں. سر جی اس میں ضرورت ہے ریسٹرکچرنگ کرنے کی. پلیئر تو یہ رہنے ہیں، آپ جتنا اچھا سسٹم کو کر دیں گے پلیئر آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جائیں گے. لاسٹ ناٹ دا لیسٹ آئی وڈ ٹیل یو گائز، وکی آیا وقار یونیورسٹی میں 1988-89 میں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب وسیم اکرم نے اپنا وزن بھی بڑھا لیا ہوا تھا. ہی واز این ایس بولر دین، اور اس نے شارٹ رن اپ سے بالنگ کرنی شروع کر دی تھی. ہارڈلی 7-8 قدم سے پیس نکالتا تھا، بٹ ہی واز اسٹل دیٹ ویری ینگ. بٹ وین ہی سو وکی وقار یونس کمنگ انٹو دا رینکس ایز اے ورلڈز فاسٹسٹ بالر، اور ٹرو فرسٹ ایکسپریس پیس بالر آیا تھا آفٹر ہیوج لیگ آف اباؤٹ
20 years in international cricket. تو تب وسیم اکرم went back to his old original run up, weight بھی کم کیا تھا, and then he gave a good competition to Waqar Younis. It was a healthy competition. تو ہم لوگوں کو healthy competition پہ دیکھنا چاہیے. تھوڑا اس بارے سے کی خیال ہے گا, اپنی رائے سے ضرور منو آگاہ کرو. if you are still watching the video till now, آپ سے ریکویسٹ ہے, thank you so much first of all. پلیز اس چینل کو سبسکرائب کروائیں, اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں, اپنے کامنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں. اینڈ ایڈیوس, تھینک یو ویری مچ.